صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں اشرف المدارس اسکول مرتضی نگر یاقوت پورے میں ایک عظیم الشان جاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جاری رہا، جس میں مختلف شعبوں کے نوجوان امیدواروں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ جاب میلے کی سرپرستی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے کی۔ انہوں نے اس موقع پر امیدواروں کو روزگار فراہم کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس جاب میلے میں تقریباً 18 کمپنیوں نے شرکت کی اور مختلف عہدوں کے لیے مواقع فراہم کیے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اشرف المدارس اسکول کے ذمہ داران کو اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور ان کے جذبے کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے اور بے روزگاری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جاب میلہ نہ صرف روزگار کی فراہمی کا ذریعہ بنا بلکہ نوجوانوں کے حوصلے بلند کرنے کا بھی سبب بنا۔ اشرف المدارس اسکول اور اس کے منتظمین کو سماج میں مثبت تبدیلی لانے کی ان کوششوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آج اشرف المدارس کے اندر ایک جاب میلہ کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ وہ جاب میلے کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں میں ان کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ 18 کمپنیز یہاں پر لے کر آئے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں کے نوجوان بچے اور بچیوں کو اور جو بھی یہاں پہ ضرورت مند ہے ان کو یہاں پہ نہ صرف جاب ملے گا بلکہ اس سے ان لوگ استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ میری خاص ان لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اور اشرف المدارس کے ذمہ داروں کو بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 3 دسمبر ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور خاص طور سے یاقوت پورے کی عوام کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ 3 دسمبر 2023 کو میں بحیثیت یاقوت پورہ ایم ایل اے بنا تھا۔ آج میرا رزلٹ آیا ہے اور میرا 1 سال مکمل ہوا۔ اس 1 سال کے موقع پر میں اشرف المدارس کے تمام ذمہ داروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے ایسے ٹائم پہ بلایا کہ بے شک میرے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور ایک بہت اچھے کاز کے لیے آپ یہاں بلایا ہے۔ 1 سال کے موقع پہ جیسا آپ جانتے ہیں ABNAT فاؤنڈیشن نے آج کا جاب میلہ اشرف المدارس اور ہمارے ذمہ داروں کے سپورٹ سے یہاں رکھا گیا ہے۔ بے شک بہت اچھی بات ہے۔ میر مجاہد علی صاحب، مجیب الرحمن صاحب، شفیق طاہر صاحب اور دیگر لوگوں کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں سب سے پہلے اشرف المدارس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسا یہاں پر کہا گیا ہے کہ 112 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ تعلیم 112 سال سے یہاں پر ہو رہی ہے، جس جگہ پہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوشی کی بات ہے، یہاں پر کافی لوگ تعلیم یافتہ ہو کے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ لوگ باہر گئے ہوں گے، کچھ حکومت تلنگانہ کو سپورٹ دیے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے روزی اور روٹی کے لیے کچھ کمپنیز کو سپورٹ دیے ہوئیں گے، جس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رزق کو برکت بھی دیا ہے اور ان کے فیملی ممبرز کے لیے رزق بھی پرووائڈ کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو میڈیم کے تعلق سے کہا گیا ہے تعلیم کوئی میڈیم کے معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو تلنگانہ کے اندر ہماری پارٹی کے فلور لیڈر نے پچھلی اسمبلی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ٹھہر کر کہا گیا اردو کا نام صرف نام کے طور پہ رکھا گیا مگر اس کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ہماری پارٹی کے فلور لیڈر نے کہا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان تلنگانہ میں بنانا چاہیے، تو جس کے لیے حکومت تلنگانہ نے پورے ہندوستان میں اگر کہیں اردو دوسری سرکاری زبان ہے تو وہ تلنگانہ میں ہے، جس کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین نے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لڑکا SSC پاس ہو یا انٹر ہو یا گریجویٹ ہو یا پوسٹ گریجویٹ ہو، اس کو صرف یہ پوچھا جائے یافتہ ہو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ کون سے میڈیم سے ہو۔ اور ایک دوسری اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر سرکاری ملازمت میں جانا چاہتے ہیں
تو آج تلنگانہ کے اندر آپ اپنی زبان کو سلیکٹ کر کے ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، جس میں اردو بھی ایک زبان ہے، آپ اردو میں بھی آپ امتحان لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہا گیا کہ یہاں کے اسکول کے بچے IAS آفیسر بھی بنے، IPS IFS IRS جو ہے، تو میں آپ کو کہہ دوں کہ UPSC کا ایگزام ہر لینگویج میں ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، تو میری سوچ یہ ہے کہ اردو میں جو ایگزام لکھتے ہیں ویسے بچے جلدی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، جس کی مثال UP اور بہار کے لڑکے کافی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جب اردو میں لکھا جاتا ہے تو جانچ پڑتال کرنے والا بھی اردو دان ہوتا ہے، تو الحمدللہ مارکس دینے میں زیادہ کوتاہی نہیں کرتا، یہ مجھے معلوم ہے۔ آپ تیلگو میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہر اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر کبھی بھی لڑکا یہ نہیں سوچنا چاہیے، احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے، اگر کاش میں انگلش میڈیم سے پڑھ لیتا تو فلانی جگہ چلا جاتا تھا، یا اردو میڈیم سے پڑھنے سے مجھے یہ تکلیف ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جو دماغ دیا ہے، لینگویج کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، آپ کی اپنی قابلیت معنی رکھتی ہے، آپ اپنی قابلیت پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے ضرور فراہم کر دیتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جابس کے لیے سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ایسے میں اشرف المدارس اور ABNAT کے فاؤنڈیشنز نے یہ سوچا کہ جاب ایٹ یور ڈور اسٹیپ، یعنی آپ کے گھر کے پاس میں لا کے آپ کو نوکری دی جائے گی، اس کے لیے آج یہ جاب میلہ کنڈکٹ کیا گیا ہے، جس میں 18 کمپنیز آئے ہوئے ہیں، 18 کمپنیز کو یہاں پر بلایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو بچوں کو ضرورت ہے، جو میری بہنوں کو ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جاب ضرور ملے گا، مگر میری ادباً درخواست ہے کہ نوکری آج کے دور میں ملتی ہے تو اس کو اچھے سے کرنا چاہیے، اسی لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ نوکری کریں گے تو شروع آپ کو نہ صرف تجربہ ہوگا بلکہ آپ اپنے فیملی ممبر کی سپورٹ بھی کر سکیں گے، کیونکہ اگر فرض کریے آج اپنے ماں باپ کے اوپر اگر فرض کریے آپ برڈن بن کے رہتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قابل بنایا، جوان کر دیا، تو آپ ان کا سہارا۔ تمام کمپنی جو یہاں پر آئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بے شک ہم لوگ یہاں پر پروڈکٹ کو آپ کو دے رہے ہیں، پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا آپ کا کام ہے، پروڈکٹ کو یوز کرنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پرانے شہر میں بہت ہی ہونہار بچے ہیں اور بچیاں ہیں، یہ مت سمجھیے کہ پرانے شہر میں کوئی لوگ ایسے رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ ہمارے بچوں کو جاب دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ اپنی قابلیت سے آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے میں کیا قابلیت ہے اور ہم کمپنی کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، چونکہ جاب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی گھر سے تنخواہ نہیں دیتا، اس کی محنت کی اس کو معاوضہ دیتا ہے، اس کے بعد وہ کمپنی آگے بڑھ کے جاتی ہے، جس کے اندر آج جو مجھے سرسری پتہ چلا ہے، جو لڑکے 10 سے لے کے گریجویٹ تک ہے ان کو جسٹ ڈائل میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کل جسٹ ڈائل ایک ایسا ہے کہ آپ ڈائل کرو آپ کو تمام انفارمیشن مل جاتی ہے، اس انفارمیشن کے طور کے اوپر یہاں پر جسٹ ڈائل رکھا گیا ہے، اور پرانا جو ورڈ ہے بلکہ یوں سمجھو کہ دوسری جگہ جو چلتا ہے بکلاوا، گروسری اسٹور سمجھیے آپ، اس میں 12 اور سے گریجویٹ تک دیا جا رہا ہے۔ ٹرینڈز IT کے اندر IT رولز ہے، ٹیلی کالرز ہے، کسٹمر سپلائز ہے، اور ایسے کام عام چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو گروبٹ ہے، GSMC پروجیکٹ ہے، سروے ایگزیکٹو ہے، یہ لوگ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریے، انشاءاللہ تعالیٰ تجربہ بھی ہوگا، جاب بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، اور پھر ایک مرتبہ میں اشرف المدارس کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو تجویز پیش کی ہے
میں حکومت سے پوری کوشش کروں گا اور جو بھی یہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ ہو سکتی ہے اگر میری جانب سے میرے کہنے پہ اگر ہو سکتی ہے تو آپ کو میں یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی مدرسہ 112 سال کا نہیں رہے گا جب تک الحمدللہ اللہ خدمت لینا چاہتا ہے ایسے اور کئی سو سال تک یہ مدرسہ قائم اور دائم رہے گا. میری نیک تمنایاں دعائیں آپ کے ساتھ ہے. آپ رہے یا نہ رہے میں رہا یا نہ رہے کوئی اور رہے یا نہ رہے یہ مدرسہ چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. کہ یہاں پر جو کمپنیاں آئی ہیں وہ لوگ جو آپ کو جابز دیں نوکری دیں بیسڈ آن یور کوالیفیکیشنز. تو جو کمپنیاں یہاں پر آئی ہیں تو ایک کے بعد ہم ان کو بلا رہے ہیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ ان کی کمپنی میں کس قسم کا ایمپلائی چاہیے, اس کے کیا کوالیفیکیشن ہو, اس کا کتنا تجربہ ہو, یہ وہ بتائیں گے. تو یہ جاننے کے بعد آپ میں سے جو یہ کوالیفیکیشن اور یہ تجربہ رکھتے ہیں وہ ان کے ٹیبل پر جا کے ان سے ربط پیدا کریں اور یہ ہے کہ پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں پر ملازمت مل سکتی ہے. My name is Abdul Hamid. I'm the HR manager over here. I'm representing that my company name is Tech Life Associates. We are hiring from intermediate to graduation, and we are offering the candidate for 16,000 to 25,000 CTC. We have a huge requirement of voice and as well as non-voice. From my desk, I'm just حسام صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ انٹروڈکشن دیں اور ان کے کالج کے بارے میں بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایم ایل اے صاحب, انور صاحب, عاصم صاحب اور تمام کمپنیز کے ڈائریکٹرز اور ایچ آرز کو میں سلام کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ. تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنے سے ہم لوگ رزق میں ہمارے برکت نہیں ہو رہی ہے. صبح میں فجر کے ساتھ نہیں اٹھنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم فجر کی نماز پڑھو میں رزق دوں گا. تو آج ہمارے بچوں کو رزق نہیں مل رہا ہے, اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ افلاس ہے جو لوگ فجر کی نماز کو ترک کر رہے ہیں. ہمارے پاس فجر کی نماز کی اہمیت نہیں ہے. فجر کی نماز میں 2 یا 4 مصلیاں رہ رہے ہیں, اس وجہ سے ہمارے کو رزق نہیں مل رہا ہے, جابس نہیں مل رہا ہے یا اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہے, ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے, گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. میں تمام نوجوان بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور کامل مکمل ہے کہ فجر کی نماز کو اٹھنا چاہیے اور رزق اللہ تعالیٰ غیب سے دے گا. اور میں 7th یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں, ویڈنگ شرارہ, کھڑا دوپٹہ, غرارہ, پرچی شرارہ, پلازو, گاؤن, لانگ فراک, سلک ساریز, سوٹس اینڈ فینسی ساریز, پاکستانی سوٹس, ریڈی میڈ سوٹس, اسٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی, موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا, آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر, نامپلی بازار گھاٹ روڈ, حیدرآباد. موبائل 9493150786.